نے نہایت ہی زور پکڑا ہوا ہے اور وہ ہے کالا جادو یا سفلی علم وغیرہ۔ اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ 90% جادو جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ صرف ہمارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا وبال ہوتا ہے جو ہم کو کالے جادو یا سفلی علم کی صورت میں نظر آتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال صالح ہوں تو اس قسم کی کوئی بھی چیز ہمارے قریب پھٹک ہی نہیں سکتی۔ بہرحال جو 10% جو لوگ ہیں جن پر جادو ہوتا ہے ان کا جائزہ لیتے ہیں، جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے، تو یہ برحق نہیں ہے۔ برحق صرف قرآن ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو برحق ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ برحق نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے جو ہوتا ہے دنیا میں وہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی وہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی جادوگر اس چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی جگہ لے سکے یا پھر اللہ رب العالمین کے حکم کے اگینسٹ کچھ جو ہے وہ کر سکے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اس پر کسی بھی جادوگر کا کوئی بھی قانون وہ خواہ کچھ بھی کر لے، اللہ کے بندے پر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، اگر وہ ایک باوضو اور صالح انسان رہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر تھوڑی بہت ہمیں تکلیف آتی ہے تو ہمیں آزماتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے پھلوں سے، جانوں سے، مالوں سے اور نفسوں کی کمی سے۔ تو آپ کو اس ایک طرح سے اللہ کی آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ایک طرح سے اللہ کی آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور یہ جادوگر یا یہ جو عامل لوگ ہیں ان سے بچانے کے لیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ اللہ کے قانون کے خلاف یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اور یہ راندہ درگاہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ناخوش کر کے جو ہے یہ غلط کام کر کے یہ اپنے جادو کو جو ہے وہ زور آور بنانے کے لیے جو ہے غلط کام کرتے ہیں۔ معاذ اللہ قرآن شریف کو پاؤں سے باندھ کر یہ بیت الخلاء کو جاتے ہیں، قرآنی آیات کو گندگی سے لکھتے ہیں، یعنی حیض وغیرہ کے خون سے۔ بعض قرآنی آیات کو پیروں کے تلووں سے باندھتے ہیں اور پیروں کے تلووں پر لکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو الٹا لکھتے ہیں۔ بعض لوگ بیت الخلاء میں نماز پڑھتے ہیں، بعض عصر و مغرب یا غروب آفتاب اور طلوع آفتاب کے دوران یعنی ممنوع اوقات میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تمام کام مکمل طور پر ناپاکی کی حالت میں کرتے ہیں، اور یہ لوگ غیر اللہ سے کسی جن یا شیطان کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی ان کے نام پر یہ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، اور غیر عربی زبان سنسکرت، سریانی اور بعض دفعہ عربی زبان میں شرکیہ منتر پڑھتے ہیں جن میں فرشتوں، شیطانوں، جنوں اور ستاروں کو مخاطب کیا جاتا ہے، جبکہ صرف شیطان اور اس کے لشکروں کی طرف سے ان کو جواب ملتا ہے اور کسی کی طرف سے نہیں ملتا۔ یہ جتنا زیادہ گندا، کفریہ اور بے حیائی کا کام یہ جادوگر کرتے ہیں، یہ اتنے ہی بڑے عامل اور جادوگر بنتے ہیں۔ اور جادوگروں اور عاملوں کی پہچان یہ ہے کہ یہ جب آپ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ یا مسائل ہے، یہ سب سے پہلے جو ہے آپ کی ماں کا نام پوچھیں گے، اس کے بعد یہ آپ کی تاریخ پیدائش پوچھیں گے، اس کے بعد آپ کا نام، اور اگر کسی پریشانی کے حل کے لیے کوئی بھی سب سے پہلے
آپ سے ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے یہ پوچھنا ہے تو یہ آپ سے ماں کا نام پوچھیں گے، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے۔ جب آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھیں یا آپ کے مطلب تاریخ پیدائش وغیرہ یا کس گھڑی میں آپ کی پیدائش ہوئی یہ پوچھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے یہ جادوگر ہے، اور جادوگر ہی نہیں، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اور علاج کرنے کے لیے یہ آپ سے کپڑا مانگیں گے۔ کپڑا کون سا؟ جو کہ آپ نے مطلب رات میں پہنا ہو، یا ایسا کپڑا ہے جس سے آپ کے پسینے کی جو ہے وہ مہک آ رہی ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ آپ سے جانور مانگیں گے، زندہ جانور، اور قربانی کرنے کے لیے، اور بالخصوص ایسا جانور کہ جس کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو، یا پھر کالے رنگ کا بکرا، یا پھر کالے رنگ کی مرغی، یہ آپ سے مانگیں گے۔ اور بعض اوقات یہ اب تو ایسا مطلب ہے کہ یہ آپ سے گوشت بھی طلب کرتے ہیں، اور وہ اس گوشت کو خود پکا کر کھا جاتے ہیں۔ اور حاجت مند کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ عملیات کے لیے اس گوشت کو جو ہے وہ استعمال کیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ کسی مبہم زبان میں جس سے آپ بالکل ناواقف ہوں، یہ ایسی زبان میں کوئی عبارت لکھیں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ اس کو آپ نے دھونی میں جلانا ہے، مطلب آگ میں اس کو جا کر جلا دیں جس میں سے دھواں نکلے، اور ایسی زبان میں منتر یہ بڑبڑائیں گے کہ وہ آپ کی جو ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو الگ تھلگ رہنے کو کہیں گے، کم از کم یہ آپ کو 40 دن تک یہ آپ کو الگ تھلگ رہنے کے لیے کہیں گے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں، اور تعویذ اور دھونیاں جلانے کے لیے یہ آپ کو کہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ 7ویں 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کریں گے، کچھ چیزیں دیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ آپ جو ہے ان کو کہیں دفن کر کے آئیں اور وہاں کسی کے پاؤں نہ لگے۔ بالخصوص یہ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ قبرستان میں جا کر ان چیزوں کو دفن کرائیں۔ اور پھر بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے ارادے بتا دیتے ہیں، یا پھر آپ کے مقاصد بتا دیتے ہیں، یا آپ کا جو ہے پچھلا جو ہے ماضی یا مستقبل آنے والی جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اور یہ شیطانوں کی طرف سے ان کو بتائی گئی ہوتی ہیں۔ اور سب سے خطرناک اور سب سے خطرے کی بات جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے عامل اور جادوگر یہ سارے کے سارے یہ جو کام ہیں یہ تصوف کی آڑ میں کرتے ہیں، یعنی انہوں نے چہروں پر اپنے داڑھیاں سجائی ہوئی ہوتی ہیں، اور ماتھے پر ان کے آپ کو سجدے کا نشان نظر آئے گا، اور یہ دم کرنے کے بہانے سے قرآنی آیات کو تو ہے اونچی آواز سے آپ کے سامنے پڑھیں گے، اور پھر یہ جو منتر وغیرہ یہ جو پڑھتے ہیں یہ آپ کو دھیمی آواز میں پڑھ کر یہ آپ کے اوپر دم کریں گے۔ اور بعض ایسے ہیں یہ آپ کو فجر کے وقت بلاتے ہیں اور پھر آپ کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور پھر کسی قبر پر بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، یعنی وہاں اپنے خادم یا شیطان یہ جن کے ساتھ یہ مل کر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو طلب کرتے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، بلکہ یہ بالکل جادو ہے، اور یہ جادو ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تو ہم جو ہے وہ پاک صاف جگہ میں پکاریں، اپنے گھر پہ پکاریں یا مسجد میں جا کر پکاریں تو اللہ رب العالمین تو ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ ہماری پکار جو ہے وہ سنتا ہے۔ بقیہ جو ہے میں آپ کو جادوگروں کے بارے میں جو ہے یہ عمل کی کاٹ کس طرح سے کرتے ہیں وہ آپ کو نیکسٹ بیان میں بتاؤں گی۔